محترم دوستوں، میرے بھائی اور میرے بزرگوں اور میری بہنیں، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 14ویں رکوع میں اور 112 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ بس اتنے کام کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ مطلب آیت کریمہ کا یہ ہے التائبون، پہلے تو توبہ کر لو، عابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو۔ یعنی توبہ تو کرتے نہیں اور عبادت کرنا تو گیا مطلب یہ ہوگا کہ نیکی کر اور سمندر میں ڈال۔ 2 روپے کی آمدنی ہے اور 4 روپے کا خرچ ہے تو میرے بھیا رقم کہاں سے جمع ہوگی؟ قرض کا ڈیمانڈ بڑھتا چلا جائے گا اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت آئے گی، یا تو خودکشی کرنی پڑے گی یا وطن کو چھوڑنا۔ تو پہلے توبہ کرو، التائبون العابدون، پہلے توبہ کرو پھر میری عبادت کرو، حامدون، اور پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے میری حمد کرو، میری ثنا کرو، میری تعریف کرو، سائحون، رمضان کے مہینے کے روزے بھی رکھو، راکعون ساجدون، اور رکوع اور سجدے بھی کرو، یعنی نماز بھی پڑھو، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، پھر بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، والحافظون لحدود اللہ، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدوں کی پابندی کرو، وبشر المؤمنین، بس ایسے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ تو اب پہلا الفاظ جو ہے التائبون، پہلے توبہ کر لو۔ کہے سے توبہ کریں؟ کفر سے، شرک سے، بدعتوں سے، ریا سے، نفاق سے، حسد سے، کینہ سے، برائیوں سے، جگار سے، چوری سے، شراب سے، زنا سے، ہر برائی سے توبہ کر لو۔ التائبون، پہلے توبہ کرو، اور توبہ کرو اور ایسی توبہ کرو کہ قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 25ویں رکوع میں 208 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو، سوال ایمان والوں سے ہے بھیا، اللہ کا سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں، کوئی گروہ بندی سے سوال نہیں، کوئی ملک والوں سے سوال نہیں، سوال اللہ کا ایمان والوں سے۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، تم دین کے دائرے میں پورے آ جاؤ۔ نماز پڑھتے ہو تو روزے نہیں رکھتے، روزہ رکھتے ہو تو نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز روزہ کرتے ہو، داڑھی رکھتے ہو، داڑھی رکھتے ہو تو سنیما دیکھتے ہو، یہ تمہیں زیبا نہیں دیتا۔
دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ اور شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ ان کے کہنے پر نہ چلو، ان کے اقتدار نہ کرو۔ شیطان انسان کا دشمن ہے، اللہ نے فرما دیا، اور ہم آج ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں۔ دیوبند بریلیوں کو بریلی دیوبندوں کو، سنی سیاہوں کو سیاہ سنیوں کو، اہل حدیث اہل تقلید کو اہل تقلید اہل حدیثوں کو، ہم ایک دوسرے کو دشمن سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کریم اللہ کا فرما رہا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن، اور اس کے لیے دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ۔ مشکا شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 112 حدیث نمبر 173 173 سنتوں کے بیان میں لکھا ہے۔ دوسری کتاب مازارہ کی جلد پہلی صفحہ نمبر 83 کتاب الایمان میں لکھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے بکری کا بھیڑیا ہوتا ہے نا، بکری کو اٹھا جانے والا بھیڑیا، اس طرح یہ شیطان جو ہے ایمان کا بھیڑیا ہے، ایمان کو لے جانے والا بھیڑیا۔ جو بکری ریوڑ سے باہر رہے گی، جب شام کو ریوڑ لاتے ہیں گھر بکری والے تو ان کا ایک احاطہ ہوتا ہے جس میں بکریوں کو بند کر دیتے ہیں۔ اب جو کوئی احاطے سے باہر بکری رہ جائے گی ان کو بھیڑیا لے جائے گا، یا ریوڑ کے کنارے کنارے چلے گی ان کو بھی بھیڑیا لے جائے گا، لیکن جو بیچ میں ہوگی ان کو بھیڑیا نہیں لے پائے گا۔ سمجھے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ، کنارے کنارے بھی نہ چلو، ہو سکتا ہے کہ تم کو وہ کھا جائے ایمان، وہ تمہارا دشمن ہے اور تمہارے ایمان کو کہیں کھا نہ جائے، اس لیے تم کنارے کنارے بھی نہ چلو بلکہ بالکل بیچ کے دائرے میں آ جاؤ۔ بیچ کا دائرہ کیسا ہوتا ہے سنیے۔ ایک بادشاہ ہے، مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے، اس کے پاس انمول موتی ہے، اور وہ موتی وہ چھپانا چاہتا ہے چوروں سے، ڈاکوؤں سے، ظالموں سے، وہ چھپانا چاہتا ہے۔ تو اس نے 4 قلعے بنائے، 4 قلعے، ایک سونے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک چاندی کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک تانبے کا قلعہ بنایا، اس کے اوپر ایک مٹی کا قلعہ بنایا، اور 4 قلعوں کے بیچ میں اس نے ہیرے اور موتی جو انمول تھے وہ رکھ دیے۔ اب اگر کوئی چور آئے گا تو سب سے پہلے اس کو مٹی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ جب ٹوٹ جائے گا تو اس کے بعد تانبے کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا تو پھر چاندی کا قلعہ توڑنا پڑے گا، وہ قلعہ ٹوٹ جائے گا پھر سونے کا قلعہ توڑنا پڑے گا۔ اگر سونے کا قلعہ بھی ٹوٹ گیا تو ایمانداری سے بتاؤ چور کو چوری کرنے میں کوئی دقت پیش آئے گی؟ ایمانداری سے بتاؤ جی، نہیں آئے گی نا، نہیں آئے گی۔ تو ہمارے ایمان پر 4 چیزوں کا قلعہ اللہ اور اس کے محبوب وسلم نے بنایا ہے، یعنی جو ہمارے پر فرض ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، ایک دوسروں کے حقوق ہیں، جو فرض ہمارے پر ہیں وہ سونے کا قلعہ ہے ہمارے ایمان کے اوپر، اور جو ہمارے پر واجبات ہیں وہ ہے چاندی کا قلعہ، اور جو ہمارے پر سنت موقدہ ہیں وہ ہے تانبے کا قلعہ، اور جو سنت غیر موقدہ ہیں وہ ہے مٹی کا قلعہ۔ اب سب سے پہلے شیطان مستحبات کو چھڑواتا ہے کہ یہ چھوڑ دے، اس میں تو کوئی گناہ نہیں، چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد سنت موقدہ کو چھڑوانا چاہتا ہے، جب وہ بھی چھوٹ گیا ہمارا، وہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد واجبات چھڑواتا ہے، وہ بھی چھوٹ گیا، اور اس کے بعد جب فرض نماز بھی چھوٹ گیا، روزہ بھی چھوٹ گیا، حج بھی چھوٹ گیا، زکات بھی چھوٹ گئی، تو اب ایمانداری سے بتاؤ ایمان کے سلامت کے لیے کون سا قلعہ باقی رہ گیا شیطان کے لیے؟ بتائیے، توڑ دیے سب اس نے۔ اب کوئی ایمان کی سلامتی کا ذمہ دار نہ رہا، اور اب ہمارے سارے قلعے شیطان نے توڑ دیے ہیں، صرف 2 قلعے ہیں جو ہمارے ایک قلعے میں 2 اینٹ باقی ہیں، یعنی سونے کا قلعہ ٹوٹ چکا، چاندی کا ٹوٹ چکا، مٹی کا ٹوٹ چکا، تانبے کے قلعے میں صرف 2 اینٹیں باقی ہیں۔ ساری روئے زمین پر دنیا عالم میں صرف 3 سنتیں زندہ ہیں، باقی ساری سنتوں کا اور دین کا ہم نے ستیاناش کر کے رکھ دیا ہے، اور چیز چوک کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، کوئی قدر نہیں جی، وہ گیا، صرف ایک نکاح پڑھانا ہمارے پاس رہ گیا، بس اب
اے ایمان والو دین کے دائرے میں پورے پورے آ جاؤ، شیطان کے قدم با قدم نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تفہیم القرآن جلد 6 صفحہ نمبر 572 پر ایک عبارت بہت اچھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان سب سے پہلے دہریت کا ہونا سکھاتا ہے، یعنی کفر شرک اور دہریت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے بعد خدا یا خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی اولیاء اللہ سے عداوت اور بغض اس کے دل میں پیدا کروا دیتا ہے۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو کسی بدعت کی طرف مائل کروا دے گا کہ یہ کر تو تیری ناموری ہو جائے گی۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا تو چھوٹے چھوٹے گناہ کی طرف اس کو اسکائے گا کہ یہ تو کر لے، یہ کوئی خاص بڑے گناہ نہیں ہیں۔ اگر یہی ہو جائیں چھوٹے چھوٹے تب بھی آگے چل کر ایک انبار سے ہو جائے، اور اس میں بھی اگر دائی حق نہیں پھنستا ہے تو پھر اس کو کہتا ہے کہ تیرے پاس جو یہ پیغام ہے تو اپنے تک ہی رکھ، اس کو پھیلانے کی کوشش نہ کر، تو عمل کر، تجھے کون منع کرتا ہے، تو کر، مگر پھیلانے کی کوشش نہ کر۔ اگر اس میں بھی کامیاب نہ ہوا اور دائی حق نے حق دین کا اعلان کرتا رہا تو اس کے اوپر شیطان اور جن اور انسان جتنے بھی شیطان سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، ان پر گالیوں کی بچھار پڑتی ہے، ان کے لان تان کے بارش پڑتے ہیں، ان کی بغاوت کے ایک شعلے اور بادل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب چاروں طرف سے ہنگامہ ہو جاتا ہے اور ہنگامہ پیدا کروا کر پھر شیطان اس دائی حق کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب سن لینا اور برداشت کر لینا، یہ تو عقل سے باہر کی بات ہے، تم بھی میدان میں آ، تم بھی ان کو جواب دے۔ جی لیکن دائی حق اگر اس کو جواب بھی نہیں دیتا اور اپنے کام کیے جاتا ہے تو ایسے دائی حق کے پاس شیطان بھی اپنے ہتھیاروں کو ڈال دیتا ہے، پھر اس کا بس نہیں چلتا کہ اب سارے ہتھیار بیکار۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں سے قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 3 رکوع میں 20 اور 21 نمبر کی 2 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے تو اللہ کا سوال ہے ہی نہیں۔ جی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، حالانکہ آپ سن تو لیتے ہو اور سننے کے بعد بھی ردگردانی کرتے ہو۔ یہ 20 نمبر کیا ہے کہ کسی مجھے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، آپ ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے کہ ہم نے سن لیا مگر حقیقت میں کچھ بھی سنتے بولتے نہیں۔ تم ان لوگوں جیسے نہ ہونا بلکہ عمل ہی کر لینا، عملی جامہ پہنانا۔ مگر آج ہم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرنے والے، وحدانیت کو تسلیم کرنے والے، خدا کو ماننے والے، قرآن کریم کو برحق تسلیم کرنے والے اور حق باتوں کو اڑا دیتے ہیں، حق باتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ وہ کیسے ٹھکراتے ہیں اور کیسے اڑاتے ہیں اس کے بغیر صفحے کی سنو کیسے اڑاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی اگر میرے کو ایک کہانی سنائے، پوری کہانی سنائے تو ہم ان کو 5000 روپے نقد انعام دیں گے۔ اور سستائی کا زمانہ بھیا 5000 تو 5 لاکھ کا مقابلہ کرے۔ اب بڑے بڑے مورخ، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے منشی بیچاری کہانیاں بنا کر جاتے ہیں سنانے کے لیے، مگر بادشاہ کی عادت کریمہ یہ تھی جب کوئی کہانی شروع کرے تو بادشاہ کہے گا پھر اب وہ پھر کہے کہانی ختم ہو جائے پھر اس کا پھر ختم نہیں۔ اب کہانی کہنے والا تو یوں کہے گا کہ بھائی ایک بادشاہ تھا،
بادشاہ گئے پھر بولے ایک رانی تھی، بولے پھر بولے ایک ان کا لڑکا تھا، بولے پھر بولے ان کے اوپر مصیبت آ گئی، حکومت چھن گئی، بولے پھر اللہ نے کرم کیا ان کی حکومت واپس مل گئی، پھر ارے کیا پھر لاؤ نے تو انعام ہو گئی کہانی اچھا، مگر وہ پھر کر کے بات کو اڑا دے گا، ابھی کہانی پوری ہوئی نہیں تو پگار کیسے دے تم کو؟ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب بھتیجے نہیں پیدا کیے ہیں، کچھ چچے بھی دنیا میں پیدا کیے ہیں، سمجھے؟ جب کوئی ایسی الٹی کھوپڑی کا ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک چچا بھیج دیتا ہے اس کے پاس۔ ایک چچا مل گیا، اس کو کہانی بنا کر آیا، بولے حضور ہم کو کہانی سنانی ہے، بولے اچھا۔ اس نے تمام دربار کو جمع کیا، اور جب سب جمع ہو گئے درباری تو بولے اچھا سنا، تو بیچارے کہانی والے نے کہانی سنانا شروع کیا، بولے حضور ایک پانی کی نہر تھی، بادشاہ نے کہا پھر، بولے وہاں پر جھاڑی بہت گھنی تھی، درخت بہت گھنے تھے، بولے پھر، بولے وہاں پرندوں نے گھونسلے بنائے، بولے پھر، بولے اس پرندوں نے وہاں پر اس میں انڈے دیے، بولے پھر، بولے اس میں بچے ہوئے، بولے پھر، بولے بچے بڑے ہو گئے، تو بولے پھر، تو اس نے کہا پھر، یعنی پھر کر کے اڑے۔ اب بادشاہ کہتا ہے پھر، تو یہ کہتا ہے پھر، وہ کہتا ہے پھر، تو یہ کہتا ہے پھر، اب گھنٹوں تک پھر دونوں میں چلتا ہے۔ اب بادشاہ تنگ آ گیا، بادشاہ نے کہا کہ تیرا پھر کب ختم ہوگا؟ تو کہانی والے کہا کہ سرکار کا پھر ختم ہو جائے تو میرا پھر بھی ختم ہو جائے، انعام دے دو تو اپنا پھر ختم، سمجھے؟ تو میرے بھیا جب تک وہابی بناتے رہو گے، وہابی بنا کے بات کو اڑاؤ گے تو مضمون ختم نہیں ہوگا جی، کہ صاحب یہ وہابی ہے اس لیے ہمارے دل میں ان کی بات نہیں اترتی۔ اب قرآن حدیث اس میں بھی وہابیت اس میں جی، ایسی پھر کر کے بات اڑا دو تو یہ ایمانداری کی دلیل نہیں میرے محترم دوستو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے سوال کرتا ہے، بے ایمانوں سے نہیں کر رہا۔ قرآن کریم کا 18ویں پارے میں سورہ نور کے تیسرے رکوع میں 21 نمبر کی آیت نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، کوئی دیوبندی بریلی کا سوال نہیں، کوئی سنی اور شیعہ کا سوال نہیں، کوئی اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں، یہ سوال ایمانداری کا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہو وہ سنے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو، وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اگر تم شیطان کے کہنے پر چلو گے تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، تو وہ تو تمہیں برے کلمات اور برے کام ہی کروائے گا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جیسی بھلی تعلیم نہیں دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنكُم مِّنْ عَبْدٍ أَحَدٍ، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم میں سے کسی ایک کو بھی شیطان نہ چھوڑتا، سب کو گمراہ کر دیتا، مگر یہ اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، آسمانی کتابیں بھیجی اور مبلغ پیدا کیے، ایسے اللہ تعالیٰ نے ذریعے بنائے اور ذریعے بنا کر ہماری ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ تو ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم شیطان کے کہنے پر نہ چلو، تو ہم کس کے کہنے پر چلیں؟ قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے تیسرے رکوع میں 24 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو۔ ایسی کون سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے جو آپ کو گرا گزر رہی ہے؟ ایک تو بتا دو، کون سی ایسی بات ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو گرا پڑ رہی ہے؟ بتائیے، ایک بتاؤ۔ میرے محترم دوستو، ایک میان میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، ایک رہے گی، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو تو شیطان کی مخالفت ہوگی، اور شیطان کی مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوگی۔ کسی ایک کو مان پاؤ گے، 2 کی نہیں مان پاؤ گے۔
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور شیطان ایک طرف کھڑا ہے. محمد صلی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو, شیطان کہتا ہے نہ پڑھو. بتائیے میرے محترم دوست, ایمانداری سے کس کی مانوگے؟ بتائیے. ایمان والوں سے اللہ کا سوال. محمد سے کہتے ہیں نماز پڑھو, شیطان کہتا ہے نہ پڑھو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ داڑھی رکھاؤ, شیطان کہتا ہے منڈاؤ. بتائیے کس کی مان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ شراب نہ پیو, شیطان کہتا ہے خوب پیو. بتائیے کس کی مان؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ رکھو, شیطان کہتا ہے نہ رکھو. بری تعلیم جو ہے شیطان کی طرف, بھلی تعلیم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب اگر محمد سے نہیں مانیں گے ہم تو شیطان کی ماننی پڑے گی, اور شیطان کی نہیں مانیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننی پڑے گی. سوال اتنا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 22 پارے میں, سورہ فاطر کے پہلے رکوع میں 6 نمبر کی آیت میں فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی ان کے دشمن بن کر رہو. یہ ہمیں حکم ہو رہا ہے کہ وہ تمہارا دشمن ہے, تم بھی ان کے دشمن بن کے رہو. جب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر عمل کرنا فخر کیوں نہیں سمجھتے؟ بتاؤ. پھر جاؤ اس کے سامنے, ان کے سامنے اڑ جاؤ, ٹکرا جاؤ اس کے سامنے. جب وہ محمد سے عطا کو چھڑانا فخر سمجھتا ہے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صاحبان کیوں اس سے مقابلے میں نہیں اتر آتے ہو؟ تم بھی ان کے دشمن بن جاؤ. انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ جتنے بھی ان کے تابع دار ہیں, جتنا بھی ان کے کہنے کو مانے, ان سب کے سب کو جہنم میں لے کے جائے. وہ تو یہی چاہتا ہے. آپ کیوں ان کے پنجے میں پھنستے ہو؟ بتائیے کیوں پھنستے ہو؟ پھر یہ 6 نمبر کیا تھی, 7 نمبر کیا فرمایا الذین کفروا لہم عذاب شدید. جو کوئی کفر کرے قرآن کریم کی آیتوں کو تو ان کے لیے تو عذاب شدید ہے. اگر نہیں مانیں گے تو عذاب شدید ہے. آگے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر. اور جو لوگ ایمان لے آئے, عمل لے کریں تو ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. بہت بڑا اجر, بڑا تو اتنا بڑا کہ اس کی بڑائی کو اللہ ہی سمجھ پاتے ہیں کہ کتنا بڑا اجر ہے. تو یہ ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 5 پارے میں سورہ نساء کے 5 رکوع میں اور 31 نمبر کی آیت میں فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو, میں تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا اور تم کو کرم کی جگہ میں داخل کر دوں گا. تم بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کر لو. قرآن کریم کے 18 پارے میں سورہ نور کے 4 رکوع میں اور 30 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. تم سارے کے سارے مسلمان مل کر توبہ کر لو تاکہ فلاح پاؤ, نجات پاؤ, چھٹکارا پاؤ. یہاں دیوبندی اور بریلی کا سوال نہیں, یہاں سیاہ سنیوں کا سوال نہیں, اہل حدیث اہل تقلید کا سوال نہیں. سارے کے سارے مل کر توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. تم سارے کے سارے مل کر, تم سارے مرد عورت سب مل کے توبہ کر لو, اتفاق سے توبہ کر لو تاکہ تم فلاح پاؤ, تم نجات پاؤ, تم چھٹکارا پاؤ. تاکہ اتنا کرو پھر تمہارے لیے مبارکباد ہی مبارکباد ہے. اتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین.
तौबा कर लो मेरे भैया, पहले तौबा कर लो। कुरान करीम के 6ठे पारे में सूरह माइदा के पहले रुकू में 2 नंबर की आयत में फरमाते हैं वतावनु अलल बिर्रि वल तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में मदद करो, गुनाह तो न करो मगर गुनाह करने वालों की मदद भी न करो। गुनाह तो करो ही नहीं मगर गुनाह करने वालों की मदद भी न करो। सही बुखारी शरीफ जिल्द 3 पारा 30 सफ़ा नंबर 505 हदीस नंबर 2121। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर भेजा, उसमें एक अंसारी को सिपह सालार बना दिया और तमाम लश्करियों से कह दिया कि ये जो कहे उसको मान लेना, ये जो कहे उसको मान लेना। अब जब ये लश्कर जंगल में पहुंचा तो उस अंसारी ने कहा कि देखो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाया कि नहीं फरमाया कि जो मैं कहूँ मान लेना? बोले हाँ फरमाया है। तो बोले मैं कहता हूँ कि तुम लकड़ियाँ जमा करो। खूब लकड़ियाँ जमा की। जब खूब लकड़ियाँ जमा हो गई तो उसने कहा कि मैं कहता हूँ इसमें आग लगा दो। उसमें आग लगा दी गई। जब आग रोशन हो गई तो उसने कहा मैं कहता हूँ कि तुम सबके सब इसमें कूद पड़ो। अब इख्तलाफ पैदा हो गया कि भाई हम तो इस आग से बचने के लिए तो मुसलमान हुए हैं, अब हम जीते जी आग में कैसे कूदे? उनमें 2 गिरोह हो गए। एक गिरोह ये कहने लगा कि भाई हम कूद पड़े क्योंकि मोहम्मद से फरमाया कि जो कहे वो मान लेना, कूद पड़े। आधों ने कहा कि नहीं भाई हम तो आजाब से बचने के लिए तो ईमान लाए, फिर कैसे कूद पड़े? अब उनकी बहस इतनी तवील छिड़ गई कि वो आग भी बुझ गई और खाक हो गई। अंसारी का गुस्सा भी ठंडा हो गया, लेकिन इन लोगों की बहस खत्म नहीं हुई। अब फिर ये लोग आगे गए और लौट के जब मदीने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बात का मालूम हुआ, इल्म हुआ, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को बुलाया जो लोग अंदर कूदने से इनकार कर दिया था। उनको कहा कि देखो जायज कामों में इत्तबा है, नाजायज कामों में किसी की इत्तबा नहीं। जायज कामों में इत्तबा है, नाजायज कामों में इत्तबा नहीं। यानी नेकी का काम हो तब तो किसी का हुक्म माना जाएगा, गुनाह का हुक्म हो तो बाप का भी नहीं माना जाएगा, बीबी मियाँ का नहीं मानेगी और मियाँ बीबी का नहीं मानेगा, बाप बेटे का नहीं मानेगा, बेटा बाप का नहीं मानेगा, मुरीद पीर का नहीं मानेगा और मुक़्तदी मौलवी का नहीं मानेगा। बस जायज कामों में इत्तबा है, नाजायज कामों में नहीं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब मुसलमान नहीं हुए थे, हातम ताई के साहबजादे हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आते हैं और उनके गले में सलीब लटकी हुई थी। तो हुजूर ने फरमाया इस बुत को दूर करो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आयत करीमा पढ़ने लगे कुरान करीम के 10वें पारे में सूरह तौबा के 5वें रुकू में 31 नंबर की आयत में फरमाया इत्तखज़ू अहबारहुम व रहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। तुम अपने मौलवियों को और अपने पीरों को खुदा न बना लो, जो कहें वो हाँ ना कह लो। तो अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाद मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अपने पीरों को और मौलवियों को खुदा तो नहीं बना लेते हैं। तो हुजूर से फरमाया कि क्या जो वो कहते हो बगैर चूचा तो मान नहीं लेते हो? बोले मान तो लेते हैं। बोले यही तो खुदा बनाना है, बगैर चू और चरा किए हुए तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की बात मानी जाती है, दूसरे किसी की नहीं मानी जाती। दूसरे की बात में हम गौर करेंगे, सोचेंगे, अगर सही है तो मानेंगे, गलत है तो नहीं मानेंगे। चाहे पीर हो, चाहे मौलवी हो, चाहे दुर्वेश हो, चाहे फकीर हो, चाहे चौधरी हो, चाहे सेठ हो, चाहे हकानी हो या हकानी का बाप हो, समझे? हम मानेंगे तब जब गौर करेंगे। अगर कुरान और हदीस के तहत में है तब तो मान लेंगे, हमारे सर आंखों पे रख लेंगे, वरना नहीं मानेंगे। और यही फतवा दुर्रे मुख्तार में लिखा है, हनफिया की मुस्तनद किताब है दुर्रे मुख्तार, उर्दू तर्जमा गायतुल अफ्तार जिल्द 4 सफ़ा नंबर 235 बाबुल हज़र के बयान में लिखा है
کہ اگر حجام مسلمان ہے تو اس مسلمان حجام کو دوسرے مسلمان کی داڑھی کا کاٹنا حرام ہے، کیونکہ داڑھی کا مڈانا حرام ہے تو داڑھی کا کاٹنا بھی حرام ہے، 4 انگل سے زیادہ کم کرنا حرام ہے، تو مڈانا اور کٹانا دونوں ایک حکم میں ہے، تو مسلمان حجام ہے تو ان کو داڑھی کا کاٹنا حرام ہے۔ یہ تو ایک دلیل سے طور پر رکھا، دلیل کے طور پر فرمایا، ورنہ ہر وہ کام کہ جو شریعت میں منع ہے وہ دوسرے کو کرنا منع ہے۔ مثال کے طور پر کہ جب شریعت میں ڈھول بجانا منع ہے تو ڈھول والے کو دعوت دینے جانا بھی منع ہے۔ جب سونے کا زیور مسلمان کو پہننا حرام ہے تو مسلمان کے لیے، اگر مسلمان سنار ہے تو ان کو مسلمان کے لیے زیور بنانا بھی حرام ہے۔ اگر ٹیلر مسلمان ہے تو نصرانی لباس اگر مکروہ ہے تو اس کو سینا مکروہ ہے، اور اگر حرام ہے تو وہ سینا حرام ہوگا۔ تو ہر اس فتوے پر آئے گا، یہ نہیں کہ صرف ایک داڑھی پرت مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو حضور سے فرمایا کہ جائز کاموں میں اتباع ہے، ناجائز کاموں میں نہیں۔ اور جو لوگ اس میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے تھے ان کو بلایا اور کہا کہ اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اگر تم اس آگ میں کود پڑتے، اس کا کہنا مان کر، تو قیامت تک اسی آگ میں پڑے رہتے، تمہاری نجات نہ ہوتی، قیامت تک اسی آگ میں پڑے جی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کے دوسرے رکوع میں 9 نمبر کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو، سوال ایمان والوں سے، بھائی بہنوں سے اللہ کا سوال نہیں۔ کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، تم جب میٹنگ کرو، تم جب پرائیویٹ کرو، آپ جب خانقی کرو تو اس میں بھی تم پرہیزگاری اور تقوی کی باتیں کرو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، شریعت کی مخالفت کی باتیں نہ کرو، اور تقوی کی باتیں کرو۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ کو تقوی پسند ہے اور ہم سب لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، اس کو یاد رکھنا۔ تو قرآن کریم کے 8ویں پارے میں سورہ انعام کے 14ویں رکوع میں 120 نمبر کی آیت میں فرمایا، وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو تم علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کسی سے بھی نہیں ڈرتا، کوئی پہلوان ہے، کوئی مالدار ہے، کوئی بادشاہ ہے تو نہیں ڈرتا اور کہتا ہے جاؤ میاں ہم کسی سے ڈرتے تھوڑے ہی ہیں، کریں گے جس کی ماں نے دودھ پلایا ہو آ کے روکے ان کو، کیونکہ نہیں ڈرتے، اعلان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہیں تو چھوڑ ہی دو، مگر بعض گناہ ایسے ہیں کہ مخلوق سے تم ڈرتے ہو، مجھ سے تو چھپ ہی نہیں سکتے، چاہے کتنا ہی بڑا پہلوان ہو، چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہو، چاہے کتنا ہی بڑا بادشاہ ہو، ان کو بھی چھپ چھپ کے کرنے پڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون سی دیانت داری ہے کہ تم مخلوق سے تو چھپو اور مجھ سے نہ چھپو جی، ان کو تو چھوڑ دو۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، جو علل گناہ کرتے ہو انہیں تو چھوڑ ہی دو، لیکن جو چھپ چھپ کرتے ہو انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، انہیں بھی چھوڑ دو، اور نہیں چھوڑو گے تو کیا حشر ہوگا؟ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ۔ اور اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تمہارے کیے کی سزا تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ پھر یہ مت کہنا کہ ہمارے کانوں تک آواز نہیں آئی تھی۔ اور اگر اس سے بچنا ہے، فلاح پانا ہے، امن کی زندگی میں آنا ہے تو اتنا کر لو، کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، پہلے توبہ کر لو۔ آج توبہ کا بیان ہے جی، ایک بغیر سطحی سنو پھر انشاءاللہ آگے سمجھا۔ ایک
بہت بڑے مولوی کو بلایا، بہت نامور بڑا مولوی ہوا، بہت پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا. تو اس کو بلایا جب، تو مولوی صاحب جب بات کرنے کے لیے آئے تو ان کو اردو تو زیادہ بولنا آتی نہیں تھی، عربی فارسی عربی فارسی عربی فارسی. خدا گھنٹہ 2 گھنٹہ کر کے کہا کیوں بھائی سمجھ گئے؟ تو مارے شرم کے سبھی نے کہہ دیا ہاں صاحب سمجھ تو گئے. تو مولوی صاحب نے فاتحہ پڑھ دیا کہ بارک اللہ برحمتہ یا مراحم، فاتحہ پڑھ کے ختم کر دیا. اب چوں چوں میں ہونے لگی. بولے لو صاحب 1000 روپے تو خرچ ہو گئے اور کچھ پلے تو پڑے نہیں، اب کیا کریں؟ تو بولے کل روکو مولوی صاحب کو. بولے کل بھی روکیں گے تو مولوی صاحب کہ سمجھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے آدھے ہاں کہیو آدھے نہ کہیو، تو پھر مولوی صاحب پھر سمجھیں گا. بولے ہاں یہ بات برابر ہے. اب پھر مولوی صاحب کو روکا. بولے مولوی صاحب آج تو نہیں جانے دیں کہ آج تو آپ کو روکنا پڑے گا. روک لیا بھائی. تو پھر مولوی صاحب رات کو تقریر ہوئی، عربی اور فارسی عربی اور فارسی خود کر کے کیوں بھائی سمجھ گئے؟ تو آدھوں نے کہا ہاں صاحب ہم تو سمجھ گئے. آدھوں نے کہا نہیں صاحب ہمارے پلے نہیں پڑا. تو مولوی صاحب نے کہا اچھا جو سمجھ گئے وہ نہیں سمجھے ان کو سمجھا دے جو بارک اللہ برحمتہ کر مر رہا ہے. تو اس میں جتنے صحابہ سمجھ جائیں وہ نہ سمجھے ان کو سمجھا دے جو سمجھے بھیا. اب انہوں نے کہا لو آج بھی کچھ پلے نہیں پڑا، مولوی صاحب آج بھی چھٹک گئے، اب کیا کریں؟ بولے آپ کل روکو. بولے وہ تو کل بھی کہیں گے کہ سمجھ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ تو بولے اپنے سبھی کہیں گے نہیں سمجھے، سبھی کہیں گے نہیں سمجھے، پھر تو مولوی صاحب سمجھائیں گے نا. آپ بھائی ان کو تو پھر روکا. بولے مولوی صاحب آج تو رکنا پڑے گا. مولوی صاحب نہیں صاحب ہمارا مدرسے میں کوئی تعلیم دینے والا نہیں، امامت کرنے والا نہیں، ہم نہیں رکیں گے کیونکہ زیادہ تقریر ہم کو یاد بھی نہیں ہوتی، تھوڑی بہت رٹی ہوئی ہوتی ہے، اس میں بھی کوئی 10 دن زیادہ روک لو تو ہمارا تو بڑا ہی ہو جائے نا، پھر سمجھے بہانا ہو جائے. تو انہوں نے کہا نہیں صاحب جا ہی نہیں سکتے کسی طرح سے، آج تو رکنا ہی پڑے گا. پھر روک لیا بھائی. اور پھر مولوی صاحب کو تقریر میں پھر عربی اور فارسی تنا تن خود کر کے بولے کیوں بھائی سمجھ گئے؟ سب چپ. بولے نہیں صاحب ہمارے کسی کے پلے نہیں پڑی. ارے اتنے مجمع میں کوئی نہیں سمجھا؟ تو بولے نہیں صاحب کسی کے پلے نہیں پڑی. کوئی یوں نہیں کہتا کہ میں سمجھا کر، ایک آدمی کہتا کہ میں سمجھ گیا تو مولوی صاحب کہتے کہ تم سمجھا دے گا تو سمجھا، مگر کوئی بولتا ہی نہیں ہے. اب جب کوئی نہیں بولتا ساری محفل چپ. تو مولوی صاحب کہتے تم نہیں سمجھے؟ تو بولے نہیں صاحب ہم نہیں سمجھے. تو مولوی صاحب نے کہا جو سمجھانے سے نہ سمجھے اس کو خدا ہی سمجھے بارک اللہ برحمتہ یا مراحم. اب اتنا سمجھانے پر بھی نہیں سمجھو گے تو پھر بھیا سمجھ لینا خدا ہی سمجھے گا، پھر تو سمجھے. ہاں اس بات کو یاد رکھیے. تو اب اللہ نے فرمایا انتائبون، پہلے توبہ کر لو. اب توبہ کرنا اتنا وزن کیوں ڈال رہے ہیں قرآن کریم میں؟ توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. ان کی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 203 حدیث نمبر 1016 باب نمبر 473 473 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب مشکات شریف جلد 2 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2000 جلد پہلی ہے. مشکات شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2207 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مزار حق جلد 2 صفحہ نمبر 286 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. راوی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مشکات شریف اور مزار حق کی حدیث کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مضمون حدیث کا یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ پر تمام سر سامان لے کر جا رہا تھا. جنگل بیابان میں پہنچا، وہاں پر اس نے اونٹ کو باندھ دیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا. جب آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اللہ کی شان کے اونٹ چھوٹ گیا اور چلا گیا. اب جب اٹھتا ہے تو اونٹ نہیں، جب اونٹ نہیں تو بیچارہ ڈھونڈنے لگا. جنگل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تنگ آ گیا، کہیں نہیں ملا. تو اس نے سوچا کہ اب تو مر جاؤں گا، بس اب کوئی جا تو سکتا ہے، میں پہنچ نہیں سکتا اپنی منزل تک. تو جدھر بیچارہ وہ سویا تھا اس نے سوچا کہ وہیں جا کے اب مروں. تو پھر وہاں گیا اور وہاں جا کے وہ لیٹ گیا اور گنگی سی آ گئی، آنکھیں بند ہو گئی. اتفاق سے جو آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اونٹ میں سرو سامان پہ ایسا ہی کھڑا ہے جیسے پہلے تھا. تو ان کی خوشی کے مارے اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب بتائیے الٹا معاملہ سمجھے؟
الٹا زبان سے نکل گیا. کہنے گیا یوں کہ تم میرا خدا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں, مگر نکل گیا زبان سے یہ کہ میں تیرا خدا ہوں اور تم میرا بندہ ہے. اب اس کی خوشی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ان سے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندہ بھی جانتا ہے کہ کوئی معاف کرنے والا ہے, جی معاف کرنے والا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ وزن دے رہے ہیں پہلے توبہ کرو. اور اگر ہم گناہ نہ کرتے تو کیا حشر ہوتا, اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنو. صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 204 حدیث نمبر 1017 باب نمبر 474 474 توبہ کے بارے میں لکھا ہے. دوسری کتاب ترمذی شریف جلد 2 صفحہ نمبر 332 حدیث نمبر 1387 1387 دعا کے بارے میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر 2203 توبہ کے بارے میں لکھا ہے. چوتھی کتاب مشکات مظہر حق جلد 2 صفحہ نمبر 286. چار کتابیں ہوئی. 5ویں کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 24واں صفحہ نمبر 12 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. 5 کتابوں کے حوالے. راوی ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم توبہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا, وہ توبہ کرتی اور اللہ تعالیٰ کو بخشتا, تب اللہ کو مزہ آتی. اگر ہم گناہ نہ کرتے تو ہماری جگہ پر اللہ تعالیٰ دوسری مخلوق کو پیدا کرتا تاکہ وہ گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش, تب اللہ کو مزہ آتی ہے. تو گناہ تو بھیا ہو ہی جاتے ہیں. ادھر گناہ کیا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے, ادھر گناہ ہوا ادھر اللہ میں گلا پکڑ لے, تو ہمیں کوئی بچ ہی نہیں سکتا. جن کو قرآن کریم کے 22 پارے میں سورہ فاطر کے 5 رکوع میں 45 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَلَا يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. ادھر تم گناہ کرو اور ادھر ہم پکڑ لیں, ادھر تم گناہ کرو ادھر ہم پکڑ لیں, تو تمہارے میں کوئی بچ ہی نہیں سکتا. مگر یہ تو ہماری کریمی ہے, ہماری رحمی ہے کہ ہم تمہیں ڈھیل دیتے جا رہے ہیں کہ آج نہیں کل توبہ کر لے گا, کل نہیں پرسوں توبہ کر لے گا. اور اس ڈھیل کا جو ناجائز فائدہ اٹھائے اس کی تو پھر مٹی ہی حشر کے میدان میں پلٹ ہو جائے گی. تو بھیا جس کو کل آپ سمجھ چکے, پھر رونا اور چپکنا پھر بیکار ہو جائے گا. بھیا اس زندگی کو نعمت سمجھو, ان کو نعمت عظمت سمجھو آپ. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم کے 25 پارے میں سورہ شعراء کے 3 رکوع میں 25 اور 26 نمبر کی 2 آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہ ایسا رحیم ہے, وہ ایسا کریم ہے, وہ ایسا غفور ہے کہ توبہ کرنے والے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے. وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. اور جب توبہ قبول کر لیتا ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. لیکن ہم نے صدق دل سے توبہ کی ہے, صدق دل سے یا بناوٹی اگر توبہ کی ہے تب تو یہ درجہ نہیں ملے گا. اگر صدق دل سے توبہ کی ہے تب تو یہ درجے کے ہم حقدار ہیں. تو آپ یہ 25 نمبر کیا تھی, 26 نمبر یاد فرمایا وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ. جو کوئی توبہ کر لے, ایمان لائے, عمل نیک کر لے, تو وہ جو مانگتا ہے ہم ان سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. جتنا وہ مانگتا ہے اس سے بھی زیادہ دے دیتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. صدق کے دل سے توبہ کی ہے تو اب سن لو فضائل. صدق کے دل سے توبہ کی ہے تو صحیح بخاری شریف جلد 2 پارہ 13 یا 14 پارہ ہے, صفحہ نمبر 185 حدیث نمبر 681 بنی اسرائیل کے بیان میں لکھا ہے. دوسری کتاب صحیح مسلم شریف جلد 2 صفحہ نمبر 207 حدیث نمبر 1029 باب نمبر 480 توبہ کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب مشکات شریف جلد 1 صفحہ نمبر 383 حدیث نمبر
2202 توبہ کے بیان میں لکھا ہے، چوتھی کتاب مظاہرہ کی جلد پہلی دویم صفحہ نمبر 285 285 توبہ کے بیان میں لکھا ہے۔ راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بنی اسرائیل کا ڈاکو تھا، ڈاکو جس نے اپنی زندگی میں 99 خون کیے تھے، 99 خون کیے تھے، تو ان کو احساس ہوا کہ مجھے اب توبہ کر لینی چاہیے، یہ 99 خون ہو گئے، اچھا نہیں ہوا، توبہ کر لیں۔ تو ایک عابد سے جا کر پوچھا کہ عابد صاحب میں نے 99 خون کیے اور مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو عابد جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ عبادت گزار ہوتے ہیں مگر مسائل سے واقف نہیں ہوتے ہیں، وہ عابد ان کو کہتے ہیں کہ دن رات اللہ اللہ ہی کرے، مسائل سے واقف نہ ہو۔ تو اس نے کہا بھائی تجھے ایسا کیا گناہ کیا جو توبہ کرنی پڑی؟ تو اس نے کہا میں نے 99 خون کیے ہیں۔ تو عابد کی تو روح نکل گئی، بولے وہ میرے باپ 99 خون کر کے اب توبہ کرنے کو چلا، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو اس نے نکالی تلوار ماری گردن پہ، بولے 100 پورے جا، جب نہیں توبہ ہوگی تیرے کو بھی ہم کائے کو چھوڑیں۔ اس کو مار ڈالا، 100 پورے ہو گئے، مگر پھر بھی توبہ کی تڑپ تھی۔ اب بیچارہ چلتے چلتے ایک عالم کو ملا، تو کہا عالم صاحب کے مولوی صاحب مجھے توبہ کرنی ہے۔ تو مولوی صاحب نے کہا کرنے توبہ؟ تو بولے حضور میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ مولوی صاحب نے کہا 200 قتل کیے ہیں اور تب بھی کیا توبہ کر لو؟ کہ مولوی صاحب کے مسئلے سے واقف تھے، اگر مولوی صاحب کہتے کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی تو یہ 100 نیک اوپر کرتا، چھوڑتا تھوڑا یہ، سمجھے؟ تو علم اور غیر علم میں اتنا فرق ہے میرے محترم دوستوں۔ آج وہ یہاں پر عالموں کی قدر نہیں، مگر حشر کے میدان میں جو عالموں کی قدر ہوگی اس وقت یہ مالدار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھیں گے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ۔ ایک بغیر صفحے کی دلیل سنو کہ اللہ تعالی عالموں کی حمایت کرنے والوں پر کیسی کریمی کرتا ہے۔ 1-2 بچے تھے مدرسے کے پڑھنے والے، تو بیچارے شام کے دریا کے کنارے گھومنے کو نکلے، تو ایک مچھیارا مچھی مار رہا تھا، تو انہوں نے سوچا کہ مچھی کس طرح پکڑتا ہوگا، دیکھیں بھی تو، کیونکہ مدرسے میں رہنے والے پنجرے کے پنچھی ہوتے ہیں بیچارے، ان کو پنجرے کے پرندے، ان کو پتا بہنے کی دنیا کیا ہو رہی ہے، کیسی چل رہی ہے۔ تو کھڑے ہیں تو اس کو 3 مچھی ملی۔ اب یہ دونوں مسئلے میں بحث کر رہے تھے، تو اس مچھیرا نے ایک مچھی اس بچے کو دیا، ایک مچھی اس بچے کو دیا، اور کہا کہ تم جس مسئلے میں بحث کر رہے تھے وہ مسئلہ سمجھاؤ، تو یہ بھی مچھی لے لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا سبق جو ہے میراث کا چل رہا ہے، تو ہمارے استاد نے یہ سمجھایا ہے کہ اگر ایک آدمی کے 2 بچے ہیں، ایک لڑکا ہے ایک لڑکی ہے، تو لڑکے کے 2 حصے اور لڑکی کا 1 حصہ، مگر ہم دونوں ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی کے 3 بچے ہوں، ایک لڑکا ہو ایک لڑکی ہو اور ایک خنسا ہو، تو یعنی ہجڑا نہ جی وہ کم ہماری جو ہوتا ہے ایسا ہوتا، اس کو کیا کرنا، اس کو کیا دینا؟ اب اس نے کہا اچھا لے جاؤ، یہ بھی مچھی لے جاؤ، اس کو خنسا کہتے ہیں، بولے خنسا ہو تو اس کو کیا دیں؟ بولے چاہیے بھی لے جاؤ۔ اب اس مسئلے کو کیا کریں، ان کے کوئی پلے پلی کچھ نہیں، مگر اب اللہ کی شان دیکھیے، بچوں کی اتنی اس نے نرم دلی سے برتا، اللہ نے اس پر ایک احسان کر دیا۔ ایک مچھی ایسی سمندر میں بڑھیا ملی، خوبصورت، وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، اگر بازار میں جاؤں گا تو 5-10 روپے ملیں گے، بادشاہ کو ہدیے میں نذرانہ دوں گا تو 50-100 روپے ملیں گے، تو بیچارہ اچھے کپڑے میں لپیٹ کر اور بادشاہ کے دربار میں لے گیا، بادشاہ کو دیا۔ بادشاہ نے جو کپڑا ہٹایا دیکھا تو سبحان اللہ اس کی زبان سے نکل گیا، اتنی خوبصورت، بولے اس مچھیرے کو 1000 روپے انعام دے دو۔ اب 1000 روپے تو انہوں نے بیچارے نے کبھی زندگی میں دیکھے بھی نہیں تھے، اچھل پڑا لے، اب بادشاہ روپے دے دیا، اس کو چلا گیا۔ تو اس رانی بیٹھی تھی، اس نے کہا کہ بادشاہ تمہارے اسکرو ڈھیلے تو نہیں ہو گئے؟ بولے کیوں؟ بولے ایک مچھی کے 1000 روپے دیے جاتے ہیں، یہ کہیں ایسی بادشاہی چلتی ہوگی؟ بولے اب تو دے چکا بیوی، اب کیا ہو؟ بولے نہیں واپس لے لو۔ بولے کیسے واپس لو، میری عزت کا سوال ہے۔ بولے نہیں، ان کو بلاؤ، ان کو پوچھو کہ یہ مچھی ہے کہ مچھا، ان کو پوچھو، اگر وہ کہے کہ مچھی ہے تو کہنا ہم کو مچھی کی ضرورت نہیں، مچھا کی ضرورت تھی، اگر وہ کہے کہ مچھا ہے تو کہنا مچھا کی ضرورت نہیں، آپ کو مچھی کی ضرورت تھی، اس بہانے سے پیسے لے لو واپس۔ بولے واہ بی بی، تو بھی تو کھوپڑی کی پھری ہوئی معلوم ہوتی، اب بی بی کا بھی بات نہ رکھے تو پھر ناک میں دم کر دے بی بی، سمجھے؟ تو بلایا، پولیس کو بھیجا، بولا مچھیرا کو، مچھیرا کو بلایا،
تو مچھلی کو بادشاہ نے کہا بھائی یہ مچھی ہے کہ مچھا؟ تو اس کو دریا والا مسئلہ آ گیا، بولے حضور یہ تو کنسا ہے کنسا۔ اب اس کی حاضری جگہ پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا، بولے 1000 روپے اور انعام دے دو روپیہ۔ تو میرے محترم دوست تو ایسا معاملہ ہوتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ فرمایا بھائی عالم ما تفعلون، اگر صدق دل سے توبہ کیا تو اب سن لو فضائل۔ تو اس عالم سے کہا کہ بھائی مجھے توبہ کرنی ہے، میں نے 100 قتل کیا، اب کیا کروں؟ تو مثال کے طور پر اس نے کہا کہ بھئی یہاں سے تم مثال کے طور پر یہ مدن پورے سے لے کر تم کرلا تک چلا جا، کیونکہ کرلا میں اللہ کے نیک بندے زیادہ ہیں، اس لیے وہاں پر اللہ کی رحمت زیادہ برسی ہے، تو تیری توبہ جلد قبول ہو جائے گی۔ تو اب وہ بیچارہ چلا، جدھر بتایا تھا ادھر چلا۔ اب چلتے چلتے جب بیچ مقام پہ گیا برابر قریباً بائک ہلا کے قریب پہنچا، سمجھے؟ تو اب ان کو سکرات موت نے گھیر لیا۔ اب وہ گھاس کھا کے گر پڑا، چل نہیں سکتا، گر پڑا۔ تو سینے کے بل گھسنے لگا کہ جتنا بھی ہو سکے میں آگے سینے کے بل گھس جاؤں، جی کہ میں توبہ والی منزل میں پہنچ جاؤں۔ تو ایک بالش گھس پایا، اس سے زیادہ نہیں گھس پایا، ایک بالش گھسا، اور ان کی سکرات موت کے فرشتے بھی آ گئے روح لینے کے لیے۔ ادھر سے رحمت کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے، ادھر سے عذاب کے فرشتے آتے ہیں کہ اس کی روح ہم لیں گے۔ رحمت کے فرشتے یہ کہتے ہیں کہ یہ توبہ کا قصد کر چکا ہے، اس کی روح ہم لیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں کہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اس لیے اس کی روح ہم لیں گے۔ اب یہ دونوں فرشتے میں ہو گئی اس طرح سے غلط فہمی۔ اب دونوں اللہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ اس کی روح کون لے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں باری تعالیٰ وہ توبہ کی قصد کر چکا ہے، اس لیے روح ہم لیں گے۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں نہیں، یا باری تعالیٰ وہ توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اس لیے روح ہم لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے فرشتے کو بشکل انسانی بھیجا کر اور امیر بنا کر بھیجا اور کہا کہ جاؤ تم زمین ناپو، جدھر سے یہ جا رہا تھا اگر وہ زمین قریب ہے تو توبہ کی منزل تک نہیں پہنچا، اور اگر جو جا رہا تھا وہ قریب ہے تو توبہ کی منزل تک پہنچ چکا ہے، تو رحمت کے فرشتے کے ہاتھ میں دے دو، اور اگر یہ قریب ہے جہاں جا رہا ہے وہ، تو عذاب کے فرشتوں کے ہاتھ۔ خواتین و حضرات، ایمان اور روح کی تازگی کے لیے ہمارے یہاں تشریف لائیے۔ ہمارا پتہ مینار الیکٹرانکس پاور ہاؤس کے سامنے، کلیان روڈ، بھیونڈی، مہاراشٹر، انڈیا۔ موبائل نمبر 9823250416 9823250416۔ پروپرائٹر محمد یعقوب خان اعظمی۔ اور دونوں فرشتے وہ بھی کھڑے ہیں، رحمت کے فرشتے بھی کھڑے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی کھڑے ہیں۔ آپ دیکھیں کدھر رجحان ہوتا ہے، جدھر رجحان ہو وہ اس کو روح ملنے والی ہے۔ تو اب دونوں فرشتے کھڑے اور اس فرشتے نے ناپ لیا۔ جب ناپ لیا تو وہ جو سینے کے بال گھسا تھا ایک بالش، وہ گھسنا اللہ تبارک تعالیٰ کو کچھ ایسا پسند آ گیا کہ ایک بالش زمین جدھر وہ جا رہا تھا ادھر کم نکلی، اور جدھر سے آ رہا تھا وہ زائد نکلی، اور ایک بالش گھسنے کے عوج میں اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، اور اس کی روح جو تھی رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا۔ تو قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ کے 4تھے رکوع میں 82 نمبر کی آیت میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ کوئی توبہ کر لے
ایمان لائے عمل نہیں کرے تو ہم ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے ان سے. قرآن کریم کے 20ویں پارے میں سورہ قصص کے 7ویں رکوع میں اور 67 نمبر کی آیت میں اللہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. کوئی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، عمل لے کرے تو ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے. ان کو نیکوں میں گن لیں گے. ہم ان کو نیکوں میں گن لیں گے. قرآن کریم کے 16ویں پارے میں سورہ مریم کے 4تھے رکوع میں اور 60 نمبر کی آیت فرمایا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. کوئی بھی توبہ کرے، ایمان لے، عمل لے کرے، ہم ان کو جنت میں داخل کر دیں گے اور ان کے اوپر ذرے برابر بھی ناانصافی نہیں ہوگی، ذرے برابر بھی. میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے کٹر لوگوں کی توبہ قبول کی ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیں. صفحہ نمبر سن لے میرے محترم. ترجمہ نو سننا جلد 4 صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 1475. دوسری کتاب تفسیر محیب الرحمان پارہ 24واں صفحہ نمبر 28 سورہ زمر کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. تیسری کتاب حیات الصحابہ جلد پہلی حصہ 3 صفحہ نمبر 598 5 9 اور 8 پر عبارت لکھی ہے. وحشی بن حرب جس نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آن کر کہتے ہیں جب پورے عرب میں اسلام پھیل گئی تو وہ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں مسلمان ہو جاؤں تو میرا ایمان قبول ہوگا؟ میرا ایمان قبول ہوگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو؟ یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایسے چچا کو اس نے شہید کر دیا تھا کہ جو آپ کی حمایت میں ابو طالب کے بعد سب سے نمبر 1 میں تھے اور مجاہد تھے. جنگ احد والے دن یہ کہیں چھپ گیا تھا پہاڑ میں اور امیر حمزہ رضی اللہ لشکر کو بھگا رہے تھے اور جب لوٹے ہیں تو پیچھے سے چوری سے نیزہ مار دیا. نیزہ مارنے کا ماہر تھا یہ امیر حمزہ رضی اللہ. ایسے موقع پر مسلمان ہوئے تھے کہ جب ابو طالب وفات پا گئے تو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر الفاظ سے استعمال کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا. ایک باندھی سن رہی تھی، وہ باندھی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ چلے آ رہے تھے، کہیں شکار کو گئے تھے تو جا کر کہہ دیا کہ آپ کے بھتیجے کو تو ابو جہل نے رلا دیا. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ غصہ آ گیا کہ یہ کیا ایک لڑکے کے پیچھے پڑا ہے. ہاتھ دھو کر جیسے وہ میدان میں آئے، یہ بیٹھے تھے دائرے لگا کر، اٹھا کے ایک کمان ماری کہ وہ زمین پہ گر پڑا. ان کے ہمسائے جو تھے کھڑے ہونے لگے. امیر حمزہ نے تلوار کھینچ لی. ابو جہل نے دیکھ لیا کہ معاملہ بچک جائے گا، قابو میں لینا مشکل ہو جائے گی، تو انہوں نے اپنے ہمسائے سے کہا کہ بھائی تم مت بولو، میں اس کا مستحق تھا تو مجھے سزا مل چکی. کوئی نہیں بولا. اب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو پا جاتے ہیں تو حضور صرف گھر میں بیٹھے بیٹھے رو رہے ہیں کیونکہ سرپرست تو اٹھ چکے تھے، کوئی سرپرست تو تھا نہیں. تو امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں. اس وقت بدلہ لے لینا اور ایک تخت کا تاج پہنا دینا، دونوں برابر تھی. بیٹا خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر آیا ہوں اور ابو جہل کو ایک ہی کمان میں زمین پہ گرا کے آیا ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چچا ہم ایسی بات سے خوش نہیں ہوتے، یعنی بدلہ لینے سے خوش نہیں ہوتے. تو امیر حمزہ حیرت سے کہتے ہیں کہ اے بیٹے پھر کس بات سے خوش ہوتے ہو؟ تو بولے آپ مسلمان ہو کیا؟ اسی وقت امیر حمزہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ایسے موقع پر مسلمان ہوئے تھے اور ایسی مسلمانوں کی اہمیت اور ضرورت تھی. اس موقع پر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس نے شہید کیا تھا. وہ آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ ظلم کیا میں ایمان لے آؤں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے. اس پر قرآن کریم کی آیت اترتی ہے. قرآن کریم کے 24ویں پارے میں سورہ زمر کے 6 رکوع میں 53 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ. میرے
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، خطائیں کر کر کے، شرک کر کر کے، قبیلے کر کر کے، شراب پی کر، جوار کھیل کر، چوریاں کر کر، زنا کر کے، تاجیاں پوچھ کر، درگاہ پہ سجدے کر کر، شرک کر کے، کفر کر کے، بدعتیں کر کے، اگر اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اگر کسی نے بھی کہہ دو، دنیا عالم سے کہہ دو، اگر کسی نے بھی گناہ کیا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، خطائیں کر کر کے، گناہ کر کر کے اور کبیرے کر کر کے، اگر وہ توبہ کرتا ہے، پلیٹ فارم بدلتا ہے، ایمان لاتا ہے، تو انہیں کہہ دو کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، انہیں کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. گو انہوں نے زندگی بھر نماز نہ پڑھی ہو، جو انہوں نے زندگی بھر روزے نہ رکھے ہو، گو انہوں نے زندگی بھر حج نہ کیا ہو، زندگی بھر زکات نہ دیا ہو، زندگی بھر داڑھیوں کو منڈایا ہو، زندگی بھر غیبتیں کی ہو، زندگی بھر للکرانی کی ہو، زندگی بھر برائی کی ہو، زندگی بھر شرک کیا ہو، زندگی بھر کفر کیا ہو، زندگی بھر بدعتیں کی ہو، زندگی بھر شراب پیا ہو، زندگی بھر چوری کی ہو، زندگی بھر زنا کیا ہو، زندگی بھر بغاوت کی ہو، انہیں کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ. اگر وہ پلیٹ فارم بدلتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، عملی زندگی بناتے ہیں، تو انہیں کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو جائے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ارے میں ان کے کل گناہ کو معاف کر دوں گا. اگر زندگی بھر شراب پیا ہوگا تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر خون اور قتل کیے ہوں گے تو وہ بھی معاف کر دوں گا، اگر زندگی بھر چوری کی ہو تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر روزے نہیں رکھے ہوں گے، زندگی بھر گاڑی منڈائی ہوگی، زندگی بھر بغض کیا ہوگا، زندگی بھر چوری کی ہوگی تب بھی معاف کر دوں گا، زندگی بھر شراب پیا ہوگا، زندگی بھر تاجیہ پوجا ہوگا، زندگی بھر شرک کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا، اور زندگی بھر اگر دشمنی کی ہوگی، زندگی بھر بغاوت کی ہوگی، زندگی بھر فساد کیا ہوگا، زندگی بھر زنا کیا ہوگا تب بھی معاف کر دوں گا. انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان کے سارے کے سارے، ان کے کل میں سارے گناہ معاف کر دوں گا. اگر سمندر کی مچھلیوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، زمین کے ذرے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا، اور بارش کے بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی معاف کر دوں گا. اگر کوئی توبہ کرتا ہے، پلیٹ فارم بدلتا ہے، ایمان لاتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے، تو انہیں کہہ دو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں کل سارے کے سارے گناہ کو بخش دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، میں غفور الرحیم ہوں. میری رحمت کی جھلک اگر کسی ستارے کو دیکھنا ہو، کسی گنہگار کو دیکھنا ہو تو اتنا کر لے، کتنا التائبون العابدون الحامدون سائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی بن حرب کو بلایا اور بلا کر کہا ہے وحشی تیری توبہ تو قبول، لیکن تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل کو دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا ہے. ایمانداری سے بتا میرے بھائی اور میری بہنیں، خدا کے واسطے فیصلہ کرو کہ جس کی شکل محسن دیکھنے کو پسند نہیں کرتے ان کی بھی توبہ قبول، تو ہماری کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بتائیے بھیا، کیوں توبہ قبول نہیں ہوگی؟ ہم نے کون سا ایسا پہلوان مارا ہے بتائیے؟ پھر بھی اگر توبہ کی توفیق نہ ہو تو سمجھ لو کہ ہم کو شیطان نے کتنا لپیٹ لیا ہے. میرے بھیا آپ کو یہاں پر غیروں کا بیان نہیں، یہ قرآن کا بیان. حضور نے فرمایا کہ ویسے تیری توبہ قبول، مگر تیری شکل مجھے مت بتانا، کیونکہ تیری شکل دیکھتا ہوں تو میرا چچا مجھے یاد آ جاتا. توبہ قبول. اب وحشی بھی چلا، جنگل میں رہنے لگا، مدینے سے باہر رہنے لگا. اللہ کی شان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو جاتے ہیں.
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آتی ہے اور مسلمہ کذاب سے جنگ ہوتی ہے. مسلمہ کذاب ایک دوسرا نبی کا دعویٰ کر بیٹھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو گئے تو اس نے پوری اپنی جتنی بھی امت تھی سب کو لے کر میدان میں آ گیا. مسلمانوں پہ چڑھائی کر کے کہا مٹھی بھر مسلمان کیا کریں گے, ان کا رہبر تو دنیا سے اٹھ چکے ہیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک فوج بھیجی اور کہا کہ ان کو آگے بڑھنے سے روکو مگر لڑائی مت چھیڑنا. میں خالد بن ولید کو پیغام لکھ چکا ہوں, آنے کے بعد لڑائی چھیڑنا. مگر اس زمانے میں ہر انسان خالد تھا, ہر انسان مرنا فخر سمجھتا تھا. میرے محترم دوستو عمل تو کیا بڑی چیز ہے, مرنا فخر سمجھتا تھا. جی انہوں نے جنگ چھیڑ دی اور مسلمانوں کی ہار ہو گئی. دوسرا لشکر بھیجا کہ دیکھو تم ان کو روکو آگے مت بڑھنا چاہیے مگر جنگ مت چھیڑنا. یہ دونوں لشکر جب جمع ہو گئے تو دونوں نے مل کے پھر جنگ چھیڑ دی, پھر ہار گئے. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر لے کر پہنچتے ہیں. کہا سنا کہ بھئی جب امیر المومنین نے منع کیا تھا پھر تم نے کیوں جنگ چھیڑ دی؟ اب 2 مرتبہ ہر شکست دے چکا ہے, اب ان کو ہرانا کوئی معمولی بات نہیں ہے. اب ہرانا معمولی بات نہیں ہے. اب جب جنگ چھیڑتی ہے تو کبھی ان کا پالا بھاری, کبھی ان کا پالا بھاری, کبھی ان کا پالا بھاری, کبھی ان کا پالا بھاری. یعنی تلوار ایسی وہ یہ جیسے کہ خیط اگا ہوا ہے, سر اس طرح سے کٹ رہے ہیں جیسے کہ کنکر گر رہے ہیں, خون اس طرح بہ رہا ہے جیسے پانی بارش کا بہتا ہوا جا رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا کہ یہ اللہ کی تلوار ہے, ایسا لقب دیا تھا. اب خالد بن ولید نے دیکھا کہ معاملہ صحیح نہیں ہو رہا ہے تو کہا کہ قریش الگ ہو جائیں, مہاجر الگ ہو جائیں, انصاری الگ ہو جائیں, دیکھیں گے کون سا بازو ہمارا کمزور ہے, فتح کیوں نہیں ہو رہی ہے. جب اس طرح سے الگ الگ ہو گئے لوگ تو ہر انسان کو اپنے کنبے کی ناک کا سوال تھا. اور اس طرح گھمسان کی لڑائی ہوئی کہ گویا ایسی لڑائی نہیں ہوئی, ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی, گتم گتا ہو گئی. یہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس میں مسلمان قذاب کا لشکر کا کون ہے اور مسلمانوں کا کون ہے. تو وحشی بن حرب فرماتے کہ میں بھی اس لشکر میں تھا, میں بھی اس لشکر میں تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اے باری تعالیٰ اگر مسلمان قذاب پہ میں حاوی ہو جاؤں اور اگر میرے ہاتھ سے وہ مارا جائے تو میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے, میرا گناہ اور میری نیکی دونوں ہم پلے ہو جائے گی. تو اسی وقت آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ جو مسلمان قذاب کو نے مجھے بتاؤ, تو لوگوں نے کہا وہ ٹیلے پر کھڑا اس کا رہا ہے لشکر والوں کو وہ ہے. اب یہ کہتے ہیں کہ میں لڑتے لڑتے وہاں پہنچا اور جب وہاں پر پہنچا تو پہنچ کر ایسا نیزہ مارا کہ ایک ہی نیزے میں اس کی جان ختم ہو گئی اور جیسا وہ گرا ان کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمانوں کی فتح ہو گئی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ باری تعالیٰ میں جب کافر تھا تو بڑے سے بڑا تیرا پہلوان مارا تھا اور جب مسلمان ہوا ہوں تو بڑے سے بڑے تیرا منکر کافر کو بھی مار چکا ہوں. اب امید ہے کہ حشر کے میدان میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہیں گے کہ وحشی تیری شکل مجھے مت بتانا, اب نہیں کہیں گے. یہ مجھے یقین ہے, یہ مجھے ایمان ہے, یہ مجھے اعتماد ہے, اب نہیں کہیں گے. کچھ ہی دن ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آتے ہیں اور وحشی بن حرب کو کہتے ہیں اے وحشی میں تجھ سے خوش ہو گیا. میرے محترم دوستو الطائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پہلے توبہ کر لو. وحشی بن حرب کی توبہ قبول, اس نے گناہ کیا تھا تو گناہ کا بدلہ میرے محترم دوستوں نیکی سے دے دیا. آج ہم نے بھی نمازیں چھوڑی ہیں, نفل نماز سے دے دیں, شرک کیا ہے تو توحید سے دے دیں, بدعتیں کی ہیں تو رسالت سے دے دیں, داڑیاں مڈائی ہیں داڑیوں کو رکھ کر دے دیں, شراب پی ہے اس کو ترک کر کے دے دیں, جگار کھیلیے ان کو چھوڑ دیں, کسی کی برائی کی ہے تو بھلائی سے اس کو پیش آئیں. آج ہم بھی کیوں توبہ نہ کر لیں میرے محترم دوستوں, کیوں توبہ نہ کر لیں جب توبہ کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم میں جگہ جگہ ارشاد فرماتا ہے. قرآن کریم کے 14ویں پارے میں سورہ نحل کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ. جو کوئی انسان اپنی جہالت کی بنا پر, اپنی غفلت کی بنا پر, اپنی نادانی کی بنا پر گناہ کر بیٹھتا ہے, لغزش کھا بیٹھا ہے, ٹھوکر کر بیٹھا ہے, ثم تابوا من بعد ذلك
واصلہ، اور پھر وہ توبہ کر لے، اپنی اصلاح کر لے، پلیٹ فارم پہ جم جائے. ان ربک من بعدہا لغفور رحیم. تو ان کی توبہ کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ غفور رحیم سارے گناہ کو معاف کر دے گا. قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء کے 21ویں رکوع میں 146 نمبر کی آیت میں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. جو کوئی توبہ کر لے اور دین پر جم جائے اور اس اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑ لے اور اسی پر جمع رہے تو ہم ان کو مومنوں کی جماعت میں کر دیں گے، مومنوں کے جماعت میں. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا. اور ان قریب ہم مومنوں کو اجر عظیم دینے والے ہیں، اجر عظیم مومنوں کو ہم دینے والے ہیں. پہلے توبہ تو کرو. قرآن کریم کے 9ویں پارے میں سورہ انفال کے 4تھے رکوع میں 29 نمبر کی آیت فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ہے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ مخاطب بھی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. اے ایمان والو تم توبہ تو کر لو، ہم تمہارے میں فرق کر دیں گے، تمہارے میں فرق کر دیں گے. جیسے زمین آسمان میں فرق ہے، چاند اور سورج میں فرق ہے، خشکی اور تری میں فرق ہے، رات اور دن میں فرق ہے، اور جہنم اور جنت میں فرق ہے، اور حق اور باطل میں فرق ہے. اب تمہیں فرق کر دیں گے، تم توبہ تو کر لو اور تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے، تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اور ہماری کرم میں تم کو داخل کر لیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی. اگر تم سمجھ سکو تو پہلے توبہ کر لو. قرآن کریم کے 4تھے پارے میں سورہ ال عمران کے 11ویں رکوع میں 102 نمبر کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. اے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے سوال نہیں. کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جہاں مارو، جدھر مارو، جب بھی مارو، ارے مسلمان ہو کے مارو. تمہاری لاش اگر ہزاروں میں بھی پڑی ہو تو تمہاری ایجار کھولنے کی نوبت نہ آئے اور دیکھنے والا دم سری کا کہہ دے کہ یہ مسلمان کی لاش ہے، یہ مسلمان کی میت ہے. مرو تو ایسے مرو، جہاں مرو، جدھر مرو، جب بھی مرو. مرنا تو ہے ہی ایک دن. ارے 2 دن پہلے بھی نہیں ہوگا، 2 دن دیر بھی نہیں ہوگا. جو تاریخ لکھ چکی ہے، جو دن لکھ چکا ہے، جو ساتھ لکھ چکی ہے وہ ٹلنے والی نہیں ہے. پھر مرے تو مسلمان ہو کر کیوں نہ مرے؟ جب خداوند کریم ایمان والوں کو کہہ رہا ہے پھر کیوں نہ مرے؟ تو قرآن کریم کے 11ویں پارے میں سورہ توبہ کے 15ویں رکوع میں 119 نمبر کی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. ہے ایمان والو سنو سوال ایمان والوں سے، بے ایمانوں سے اللہ کا سوال نہیں. کیا سوال ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، توبہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. قرآن کریم کے 2 پارے میں سورہ بقرہ کے 28ویں رکوع میں 222 نمبر کی آیت فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، ان سے دوستی کرتا ہے. جو توبہ کرنے والے ہیں اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں. اتنی آیتیں سمجھانے پر، اتنی قرآن کی کریم پڑھنے کے باوجود اگر ہدایت نہ ہو تو اب قرآن کریم کو جو نہ مانے، قرآن کریم جس کی ہدایت کے لیے دلیل نہ مانے، ان کے لیے قرآن کا فیصلہ سن لے. قرآن کریم کے 6 پارے میں سورہ مائدہ کے 2 رکوع میں اور 10 نمبر کی آیت فرماتے ہیں والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم.
जहीम। जो कुरान करीम की आयतों को नहीं मानते हैं और झुठलाते हैं, यही तो लोग जहन्नमी है, जहन्नमी ये लोग हैं। कुरान करीम के 14वें पारे में सूरह नहल के 14वें रुकू में 104 और 105 नंबर की 2 आयत में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाहि ला यहदीहिमुल्लाहु व लहुम अज़ाबुन अलीम। जो लोग कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते हैं, उनको अल्लाह ताला हिदायत भी नहीं देता और उनके लिए अज़ाब अलीम होगा। ये 104 नंबर की आयत थी। 105 नंबर फरमाया, इन्नमा यफ्तरिल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। जो लोग इस तरह बाजी करते हैं, साहब यूं ना कहते नहीं, यूं कहते तो, यूं ना बताते नहीं, यूं बताते तो, ये जो इस तरह बाजी करने वाले ये वो लोग हैं जो कुरान करीम की आयतों पर ईमान लाना नहीं चाहते हैं। अगर हाँ कह दें तो उनको अमल करना पड़ता है। इसलिए उससे छटकने के लिए, उससे बचने के लिए ये बहाने तलाश करते हैं। वो तो वहाबी हैं, वो तो अहले हदीस हैं, वो तो गैर मुखलिफ हैं, वो तो काफिर हो चुके हैं, वो तो मुर्तद हो चुके हैं, इसलिए बहाने बनाते हैं। इन्नमा यफ्तरिल काज़िबल्लज़ीना ला युमिनूना बिआयातिल्लाह व उलाइका हुमुल काज़िबून। जो इफ्तरा कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो कुरान करीम की आयतों पर अमल नहीं करना चाहते हैं, और यही लोग झूठे हैं, यही झूठे हैं। उनका हश्र क्या होगा? कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 8वें रुकू में और 56 नंबर की आयत में फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफा नुस्लीहिम नारा कुल्लमा नदजत जुलूदुहुम बदलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब। जो ईमान कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं, उनके ऊपर आजाब के ऊपर आजाब होगा। एक आजाब इस बात का कि कुरान करीम को कबूल करते थे, दूसरा आजाब इस बात का कि कुरान करीम को मानते हुए भी झुठलाते थे। आजाब के ऊपर आजाब होगा। और कुरान करीम के 100वें पारे में सूरह तोहा के 3रे रुकू में 4 नंबर की आयत फरमाया, ला यमूतु फीहा वला यहया। न वो मरेंगे और न वो जिएंगे, यानी जहन्नम में मरेंगे भी नहीं और जिएंगे भी नहीं। मरेंगे इसलिए नहीं कि उसमें मौत नहीं है, जिएंगे इसलिए नहीं कि जीने की लज्जत नहीं। तो ऐसे जीने को अल्लाह ताला ने जीना फरमाया। फिर कुरान करीम के 70वें पारे में सूरह हज के 7वें रुकू में और 57 नंबर की आयत में फरमाया, वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। जो लोग कुरान करीम की आयतों पर ईमान नहीं लाते और झुठलाते हैं, उनको तो बड़ी शर्म का मार होगा, बड़ी शर्म का अजाब होगा। क्यों शर्म का अजाब होगा? कि अगर यहूदी नसारे काफिर जहन्नम में जाए तो अल्लाह ताला कहते हैं परमार नहीं, मगर खुदा ना खास्ता अगर तुम जहन्नम में गए तो यहूद नसारे काफिर और मुशरिक तुम्हें ताना देंगे कि बताइए कि हम तो मोहम्मद से नहीं मानते थे, इस बिना पर जहन्नम में आए, तो मोहम्मद से मानते थे, फिर क्यों जहन्नम में आए? वो तुम्हें ताना देंगे, मेरी रहमत को शर्मिंदा होना पड़ेगा और तुम भी शर्मिंदा होगे। तो ऐसा तो सितारे न करो, तो ऐसा क्यों करते हो? अगर कोई तौबा कर ले, प्लेटफार्म बदले, अमल नहीं करे तो कुरान करीम के 5वें पारे में सूरह निसा के 8वें रुकू में 57 नंबर की आयत में फरमाया, वल्लज़ीना आमनू व अमिलू स्वालिहाति सनुदखिलुहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीना फीहा अबदा। जो लोग ईमान ले आए, अमल नहीं कर रहे हैं, उनको हम जन्नत में दाखिल कर देंगे जिसमें नहरें चल रही हैं और हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। लहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरतुम व नुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीला। उनके लिए पाक बीबियां होंगी, बड़ी बड़ी आंख वाली, और घने घने छांव होंगे। ये किनको लिए? जो इतना कर बताएं कितना, अंताएबूनल आबेदूनल हामिदूनल सायहूनल राकिऊनल साजिदूनल आमिरून बिल मारूफ वन्नाहून अनिल मुनकर वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह व बशरिल मुमिनीन। पहले तौबा कर लो मेरे मोहतरम दोस्तों, तौबा कर लो। इतना समझाने पर भी तौबा की तौफीक नहीं होगी मेरे मोहतरम दोस्तों। सोचो जरा,
तो अब एक बगैर सफे की सुनो जिसका सौदा न बने। ईसा अलैहिस्सलाम कहीं जा रहे थे तो एक जाहिल रास्ते में मिला कहीं, वो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ हो लिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अबे तू मेरे पीछे कहाँ लगा, जा अपने राह लग। तो बोले नहीं हुजूर मैं आपकी खिदमत करूंगा। तो बोले भाई मुझे तेरी खिदमत की जरूरत नहीं है, जा अपना कहीं काम कर। बोले नहीं सरकार मैं आपकी खिदमत करूंगा। अब मानता ही नहीं है, जान नहीं पहचान खालामा सलाम, मान नहीं मान मैं तेरा मेहमान। अब बताइए पीछा ही नहीं छोड़ा। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मैं जो कहूंगा वो बात तुमको माननी पड़ेगी। बोले हुजूर इसीलिए तो मैं आपके साथ हूँ, आप जो कहेंगे मानू। बोले अच्छा। एक कस्बा आया तो ईसा अलैहिस्सलाम तो जंगल में अल्लाह करने लगे। उसको कहा कि जा इस कस्बे में जाके रोटियां मांग ला, जितनी भी रोटियां मिले ले आ। तो गया, पूरा कस्बा फिरा तो 3 रोटियां मिले बाजरे की। अब रास्ते में सोचने लगा कि अगर तीनों ले जाऊंगा तो हम 2 आदमी हैं, आधी उनको आधी 1.5 वो खाएंगे 1.5 मैं खाऊंगा, तो अपना तो पेट भरेगा नहीं। तो एक रोटी रास्ते में ना खा जाऊं, 2 लेके जाऊं, तो फिर एक वो लेंगे एक मेरे को देंगे, तो अपना कोई चिकन खाक मसाला हो जाएगा। तो एक रास्ते में खा गया समझे। अब जाकर बैठा हूं तो ईसा अलैहिस्सलाम जब इबादत से फारिग हुए तो बोले भाई कितनी रोटियां मिली। बोले हुजूर 2 ही मिली है रोटियां। बोले अच्छा। ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, एक हरण का रेवड़ जा रहा था तो इशारा के बोले हरण अल्लाह के नाम पर तू चलिया। देख रहे हो एक हरण चलिए, अब वो टक टक देख रहा है। बोले गजब का आदमी, बताइए जानवर को बुला रहे हैं, चला रहे। चली आई और आपने उसको जबा किया, जबा करके उसकी टांग काटी, टांग करके उसको भुना, भून कर 1 रोटी उसको दी, 1 रोटी अपने लिए। बोले अब खाओ इसे गोश्त से। अब वो पेट में गड़बड़ समझ रहा है क्या, वो रोटी ना खाई होती तो अच्छा था, या तो गोश्त मिल रहा है मगर अब खा गया क्या हो, इतना तो मत खोट आ गई उसको। अब उसने खाया गोश्त से तो फिर कहा और खा। बोले नहीं हुजूर बस। बोले खा। बोले नहीं हुजूर। बोले खा खूब। तो बोले हुजूर खा चुका, बस खा चुका। तो जब खा चुके तो कपड़ा उड़ा दिया, कहा कि अल्लाह के वास्ते तू जिंदी हो जा। फिर जिंदी हो गई। बोले तो अपने रेवड़ में चली जा। वो चली गई। अब टक 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 देख रहा है वो जाए, गजब का आदमी। बताइए जंगली जानवर को बुलाया, उसको जबाह किया, उसका गोश्त काटा, खाया पिया और फिर जिंदी होगी चली गई। अजब आदमी है। तो उसने कहा बोले हुजूर मैं मान गया। बोले क्या मान गए भाई। तो बोले मान गए आप कोई अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, कोई औलिया अल्लाह दिखते हैं, कोई अल्लाह के खास मकबूल बंदे दिखते हैं। तो बोले भाई ऐसे कैसे तू मान लिया। बोले हुजूर में इतना बेईमान थोड़ा ही हो कि न मान। ये जंगल का जानवर ये आदमी के बुलाने पर थोड़ा ही आता है, आपके इशारे पर चला आया और फिर आपने उसको जबा किया, उसकी रान काटी, हमने खाया पेट भर कर और फिर जिंदा हो गया और फिर चला गया। तो अब भी ना मानू, मैं इतना बेईमान हूं, अब भी ना मानू। मैं मान गया, खुदा की कसम दिल से मान गया कि आप अल्लाह के लाल हैं, अल्लाह के खास मकबूल बंदे में मान गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा सच बोलता है। तो बोले हाँ हुजूर सच बोलता हूँ, मान गया। तो बोले अच्छा रोटियां कितनी थी बता। तो बोले हुजूर रोटियां तो 2 ही थी। देखो ये मान गया, समझे। अब चलो भाई अब चले वहां से। तो एक पानी की नहर आए, तो उस पानी की नहर उधर जाना था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि तू मेरे पीछे पे चले आ। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो चले गए, वो जाहिल वहीं खड़ा हो गया कि मैं तो डूब जाऊंगा, वो पानी के ऊपर चले जा रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम पलट कर देखा तो वहीं खड़ा है। बोले अबे चल चल क्यों खड़ा है। बोले हुजूर मैं तो डूब जाऊंगा, क्योंकि उसकी ईमानदारी पर उसको एतमाद था। बोले मैं डूब जाऊंगा। बोले नहीं डूबेगा, मेरे पैर पे पैर रखता चला। अब उसके पैर पर पैर रखता है और दबाता है कि देखिए कहीं घुसता तो नहीं है, ऐसा ना हो डबडुक हो जाऊं मैं, समझे। अब दबाता है मगर पैर घुसता नहीं है, जोड़ देता है, बदल देता है, दबाता वो सोचता है कि यार गजब का आदमी, बताइए खुद तो पानी पर चला जा रहा है, मुझे भी चलाया जा रहा है, गजब का आदमी है। जब उधर पार हो गए तो कहा हुजूर मैं मान गया। बोले भाई कैसे मान गया। बोले सरकार कैसे ना मानता, ये पानी की नहर कोई अपनी खालाजात बहन थोड़ी होती जो आप लोग को चलने दे, मगर आप तो चले, आपके सत्य में भी चलाया, अब भी ना मानू, इतना मैं बेईमान हूँ। मान गया आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, अल्लाह के लाल हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप हैं कुछ अल्लाह के मखसूस बंदों में से। तो बोले भाई कैसे मान गया, सच मान गया। तो बोले हाँ खुदा की कसम मान गया। तो ईसा अलैहि फरमाया फिर रोटियां कितनी थी। बोले हुजूर रोटियां तो 2 ही थी। तो इसी तरह आप जाओगे तो कल बातें करोगे, अरे यार हक्कानी साहब की तकरीरें गजब की तकरीरें हैं क्या, मगर हक्कानी साहब कहेगा भाई दाढ़ियां रख लोगे तो रोटियां 2 ही थी, समझे। तो ऐसा भैया न चले, ऐसी पोल नहीं चले। अब चलो आगे चले, आगे गए तो वहां 3 सोने की ईंटें पड़ी हुई थी। अब 3 सोने की ईंटें पड़ी है। अब उस जाहिल के मुंह में पानी आ गया कि अपने को आधा आधा मिलता है, यहाँ भी आधा आधा मिलेगा, अपना तो काम हो गया, चलो बाला वाले को छोड़ो, यहाँ से वापिस हो जाओ। तो उसने कहा हुजूर ये 3 ईंटें हैं,
ایک اینٹ آپ کی ایک اینٹ میری, تیسری اینٹ کو اپنے آدھا کاٹیں گے, مگر آلہ تو کچھ ہے نہیں کاٹنے کا, کاٹیں گے کیسے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھیا کاٹنے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بولے پھر؟ بولے ایک تیری ایک میری اور ایک اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی ہو. بولے خدا ہی قسم میں نہیں تو کھائی ہوتی تھی. بتائیے مطلب کیا ہے؟ تو مان گیا پڑو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تینوں تم لے جاؤ, مجھے کیا کرنا تھا, چلو تم لے جاؤ. اب عیسیٰ علیہ السلام تو چل دیے. اب یہ ایک اٹھاتا ہے دوسری نہیں اٹھتی, سونے کی اینٹ اٹھتی نہیں. اب پھنسا اب کیا کروں, تینوں کیسے لے جاؤں؟ اتنے میں تو کہیں سے ڈاکو آ گئے, دیکھا کہ جاہل کھڑا ہے, 3 سونے کی اینٹیں پڑی ہیں اور 3 ڈاکو تھے, ماری تلوار گردن ادھر جا کے پڑی اور تینوں ایک ایک اینٹ پر قبضہ کر لیا. بولے لو بھیا اپنا تو کام ہو گیا. اب بولے اس قصبے میں جاؤ, کوئی ناشتہ واسطہ لیا اور پھر چلے اپنے ناشتہ واسطہ کر کے. تو ایک آدمی ناشتہ لینے گیا تو دونوں یہاں مشورے کر رہے ہیں, مشورہ کہ بھائی وہ اگر آ جاوے تو اس کی گردن مار دیں تاکہ آپ لوگ ڈیٹ ہو جائے گی. اپنے قصبے والے میں کہیں گے بھیا جنگ ہو گئی, مر گیا, اب کون پوچھتا ہے آپ لوگوں کو کس نے مارا کس نے نہیں مارا. بولے ہاں ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے مشورہ کر لیا. ان کے دل میں بھی ایک بات آ گئی کہ ان میں زہر ملا کے نہ لے جاؤں تاکہ دونوں مر جائیں, تو تینوں میری ہو جائیں. وہ زہر ملا کے آیا, وہ زہر ملا کے آیا. اب آ کر جیسا ناشتہ رکھتا ہے ایسی ماری اس نے تلوار گھر ادھر جا کے پڑی, مر گیا. اب وہ ناشتہ تھا, دونوں بیٹھے آرام سے کھائے پانی پی کے یہ بھی لمبے ہو گئے, سو گئے, سمجھے. اب دوسرے دن عیسیٰ علیہ السلام جب لوٹتے ہیں تو 3 سونے کی اینٹیں پڑی تھی اور 4 میتیں پڑی تھی, 4 لاشیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ دنیا ہے, یہ ہے دنیا. دیکھو یہ دنیا, سونا یہیں پڑا رہے گا, چاندی یہیں پڑی رہے گی, محلات یہیں پڑے رہیں گے, دولت یہیں پڑے رہیں گے. میرے محترم دوستو, کامیاب وہ ہوگا اور خوشخبری ان کے لیے ہے, مبارکبادی ان کے لیے جو اتنا کر لے. کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. پہلے توبہ کر لو میرے بھیا, پہلے. اب اگر کوئی توبہ کر لے, صدق دل سے توبہ کر لے, سچی نیت سے توبہ کر لے, قربان ہے اس کی رحمت کر, قربان ہے اس غفور الرحیم کی رحمت پر. میرے محترم دوستو, اللہ کی کریمی تو دیکھیے. قرآن کریم کے 19 پارے سورہ فرقان کے 6 رکوع میں 70 نمبر کی آیت ہے. اس آیت کو یاد رکھیو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اگر کوئی توبہ کر لے, صرف دل سے توبہ کر لے, ایمان لے, عمل نہیں کرے, تو ان کے گزشتے گناہ, ان کے پہلے کے گناہ, ان کے اول کے گناہ میں ان کو بدل کر نیکی بنا دوں گا. اللہ من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو کوئی توبہ کر لے, ایمان لے, عمل نہیں کرنے لگے, یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, تو بدل دوں گا ان کے گناہوں کو, ان کے کبیروں کو, ان کے صغیروں کو میں نیکی سے بدل دوں گا. ان کے اگلے گناہ, ان کے پہلے کے گناہ, ان کے اول کے گناہ میں ان کو نیکی سے بدل دوں گا. اگر انہوں نے زندگی بھر نماز نہیں پڑھی ہے اور اب نماز کا تیار کر لیں تو نماز نہیں پڑھنے کا جتنا گناہ ہے اس کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا. زندگی بھر داڑھی مڈائی ہے, اب داڑھی رکھ لیں تو داڑھی مڈانے کا جو گناہ ہے ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا. زندگی بھر شراب پی ہے, اب توبہ کر لے تو شراب پینے کے جو گناہ ہیں ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا. زندگی بھر چوری کی ہے, زندگی بھر چگار کھیلا ہے, اب توبہ کر لے تو ان کے گناہ جتنے ہیں ان کو بدل کر میں نیکی بنا دوں گا. زندگی بھر کھیل تماشا کیا, زندگی بھر سینما کو دیکھے, زندگی بھر بے پردگی کی, اب اگر توبہ کر لے, صدق دل سے توبہ کر لے تو ان کے جتنے بھی گناہ ہیں ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا. زندگی بھر شرک کیا, زندگی بھر برائی کی, زندگی بھر کفر کیا, زندگی بھر بدعتیں کی, اب اگر توبہ کر لے تو شرک کرنے کے گناہ, بدعت کرنے کے گناہ, کفر کرنے کے گناہ جو ہیں ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا. اگر کوئی بھی پلیٹ فارم بدلے, اگر زکات نہیں دی ہے, حج کو نہیں کیا ہے, بیاج کھایا ہے, بےایمانی کی ہے, جھگڑے کیے ہیں, برائی کی ہے, مگر توبہ کر لے, پلیٹ فارم بدل دے تو جتنے گزشتے گناہ, پہلے کے گناہ ان کو بدل کر اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا. اللہ من
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. میں بدل دوں گا اگر تم توبہ کر لو، ایمان عمل کر لو، تمہارے گزشتہ گناہ، تمہارے پہلے کے گناہ، تمہارے اول کے گناہ ارے بدل کر میں نیکی بنا دوں گا. اگر سمندر کی مچھلیوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں تیری نیکی دے کے بدل دوں گا. اگر سمندر کے جھاگوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر تیری نیکی دے دوں گا. اگر زمین کے ذرے ذرے برابر گناہ ہوں گے تب بھی بدل کر تیری نیکی دے دوں گا. اگر درختوں کے پتوں کے برابر گناہ ہوں گے تو میں بدل کر تیری تمہیں نیکی دے دوں گا. اگر آسمان کے ستاروں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر اتنی تم کو نیکی دے دوں گا. اگر بارش کے بوندوں کے برابر گناہ ہوں گے تب بھی میں بدل کر اتنے ہی تم کو نیکی دے دوں گا. تم اتنا پہلے کر لو الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. تمہارے ایمان لے آؤ، عمل لے کرو تو پہلے کے گناہ، اول کے گناہ، گزشتہ کے گناہ میں بدل کر نیکی بنا دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میری رحمت کی جھلک دیکھنی ہو تو میرا محبوب ستارو اتنا کرو کتنا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. پہلے توبہ کر لو. یہ تو آیت کریمہ تھی. اب اس پر 4 چاند لگتے ہیں. حدیث صحیحہ کو سنیے بھیا، حدیث صحیحہ کو سنیے. صحیح مسلم شریف جلد پہلی صفحہ نمبر 39 حدیث نمبر 170 باب نمبر 69 کتاب الایمان میں لکھا ہے. دوسری کتاب شمال ترمذی صفحہ نمبر 171 171 حدیث نمبر 4 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے کے بیان میں لکھا ہے. تیسری کتاب تفسیر ابن کثیر پارہ 19 صفحہ نمبر 20 سورہ فرقان کے 6 رکوع کی تفسیر میں لکھا ہے. راوی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سے فرمایا کہ میری امت میں جو انسان توبہ کر کے مرا ہوگا ایسے ایک انسان کو چن کے لایا جائے. ان کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ چھپا دو اور چھوٹے چھوٹے گناہ ان کو دکھاؤ. بڑے بڑے گناہ چھپا دو، چھوٹے چھوٹے دکھاؤ اور ان کو بتاؤ. میزان کے پاس لایا جائے گا اور کہا جائے گا تیرے پر کوئی آج ناانصافی نہیں ہوگی. اس کو کہا جائے گا بول یہ تیرے گناہ ہے نا. اب وہ سوچے گا ارے یار یہ تو کلو 2 کلو 4 کلو 5 کلو کے ہی گناہ ہیں. وہ 20 کلو 50 کلو 100 کلو کے تو کہیں نظر نہیں آتے. کہاں گئے بھائی؟ فرشتے بھول تو نہیں گئے ہوں گے ہیں؟ کہیں دفتر تو نہیں رہ گیا ہوگا. وہ فوراً قبول کر لے گا کہ جلدی نہ مٹ جائے تاکہ آج آپ کم ہو جائے. وہ کہے گا باری تعالیٰ بالکل سچے حق ہے، بالکل صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھ برابر ہے نا، ظلم نہیں ہو رہا تیرے پر. وہ کہے گا نہیں باری تعالیٰ بالکل نہیں، میرا حق ہے، میرے جو ہے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ ان کے جتنے گناہ ہیں اتنے بدل کر نیکی دے دو، گناہ کو مٹا دو. وہ ہمارے خوشی کو اچھل پڑے گا کہ یار یہاں تو سودا ہی کچھ اور ہو رہا ہے. تو کہے گا باری تعالیٰ یہ تو سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ میرے کہاں رکھے ہیں؟ وہ بھی لاؤ نا، اس کے بدلے میں کچھ ہو نہیں. پہلے ڈر رہا تھا، خوف کھا رہا تھا اور خود پھر اب مطالبہ کر رہا ہے. اس حدیث کو بیان کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہنس پڑے ہیں. اس لیے شمال ترمذی میں یہ حدیث ہنسنے کے بیان میں کیوں نہ مطالبہ کرتا جب میرا مولا خود اقرار کر چکا ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. تم توبہ کر لو، ایمان لاؤ، کرنے لگو، تمہارے گزشتے گناہ، تمہارے پہلے کے گناہ، تمہارے اول کے گناہ میں بدل کے نیکی بنا دوں گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. تم میری رحمت کی جھلک دیکھنی ہے تو پہلے توبہ کر لو بھیا. تو قرآن کریم کے 4 پارے میں سورہ عمران کے 14 رکوع میں 135 نمبر کی آیت میں فرماتے ہیں وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. جن لوگوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کر کر کے، خطا کر کر کے، لفظی سے کھا کھا کے، ٹھوکر کھا کر کے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم. فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جب گناہ میں پھنس جاتے ہیں تو فوراً توبہ کرتے ہیں، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فوراً
ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے سوا معاف کرنے والا ہے بھی کون؟ وَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُمْ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لوگوں کے جو پرانے نہیں کرتے ان کے لیے اللہ کے پاس مغفرت ہے، اللہ کے پاس درجے ہیں، جنت کا وعدہ ہے اور اجر عظیم فرماتے ہیں وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے پار کر دیا، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعُدْوًا، فرعون اور اب ان کا لشکر لے کر ظلم اور جہالت کے ساتھ وہ بھی لشکر کے پیچھے پڑ گیا، یعنی سمندر میں کود پڑا وہ بھی کود میں، کو کالا، اور جب ہم نے سمندر کو ملا دیا اور سمندر جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لایا اس خدا پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائی اور میں آج سے مسلمان ہوتا ہوں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ بتائیے پھر ہوا کو توبہ قبول کہ نہیں ہوئی؟ توبہ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میرے محترم یہ 90 نمبر کیا تھی؟ 9 اور 1 نمبر 91 نمبر کیا فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کرتا ہے، ساری زندگی پر تو فساد کرتا رہا اور اب توبہ کرتا ہے، تو ایسی توبہ بھی ہمیں تیری قبول نہیں، چل ہٹ، اس کی توبہ کو ٹھکرا دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی زندگی پر توبہ نہ کرے اور گناہ کیے جائے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، جو لوگ زندگی پر گناہ کیے جاتے ہیں حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ موت آ جائے، قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، اور جب مرنے لگے تو کہے توبہ توبہ توبہ، تو ایسی توبہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور جو کفر کی حالت میں مر جائے ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور واقعی ہم ایمان والے ہیں اور ایمان کا ثبوت دینا ہے تو ایمان والوں سے رہتا مخاطب فرماتے ہیں قرآن کریم کے 28ویں پارے میں سورہ تحریم کے دوسرے رکوع میں اور 8 نمبر کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سنو، سوال ایمان والوں سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور صدق دل سے توبہ کرو، سچی نیت سے توبہ کرو، ایمان والو سچے دل سے توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، جب تم توبہ کرو گے تمہارے سارے سیاہیوں کو معاف کر دوں گا، تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تم کو جنت میں داخل کر دوں گا جس میں نہریں چل رہے ہیں۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، ہم نبیوں کو اور نبیوں کے ماننے والے ایمان والوں کو ہم حشر کے میدان میں بدنام نہیں کریں گے، ہم رسوا نہیں کریں گے۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ہم ان کے لیے نور دیں گے تو ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ان کی حفاظت کے لیے چل رہا ہوگا، اور وہ خود کہیں گے یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمیں اور نور عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ مغفرت عطا فرما، اے اللہ ہماری اور زیادہ حمایت فرما، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم یہ نعمتیں تب ملے گی جب اتنا کر لیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ پہلے توبہ کر لو میرے بھیا، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل وحدانیت کا اور پرسوں وسیلے کا ریزلٹ دیں گے آپ کو، مگر جلدی آ جانا بھیا اگر ریزلٹ لینا ہو۔
اور انشاءاللہ تعالی آج اور کل 2 ہی دن یہاں پروگرام ہے، اس کے بعد 3 دن کا پروگرام 28 تاریخ کا مہینہ ہے، 28 پہلی اور 2 ساکی ناکہ پر ہے، اور 3 اور 4 تاریخ 2 دن بھیمڑی کا پروگرام ہے، اور 3 دن 5، 6 اور 7 یہ جون گلی اندھیری کا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم باہر جا رہے ہیں۔ اب حضور سے شان میں ایک نعت ہوگی، اور نعت بھی ایسی ہوگی انشاءاللہ کہ آپ بھی یاد کریں گے۔ میرے محترم، دعا جو ہوتی ہے وہ پوری تقریر کا نچوڑ ہوتا ہے، اور اس میں نہ جانے کتنے اللہ کے ولی ہوں گے، اور ان کی آمین جو ہوتی ہے وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے، وہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو بھلوں کے ساتھ ہم جیسے ناچیز گنہگار بھی بخش دیے جاتے ہیں، اصل مقصد دعا ہوتی ہے۔ اب ایک نعت ہوگی، نعت کے بعد دعا ہوگی، جب سے ختم ہوگا۔ کتابیں چاہیے تو ہمیں رہی ہے۔ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا واصف ہے قرآن رخ سر کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا واصف ہے قرآن رخ سر کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم جب ان کے غلاموں کے در پر جھکتے ہیں سلاطین عالم، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، انصاف سے کہہ دو آقا کے دربار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم ہر قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تحت نظر، ہر قدم میں جاتا تھا معراج کی شب تحت نظر، سوچو کہ برا کے سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، سوچو کہ برا کے سرور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم میزان عمل پر ہوں گے کبھی، اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر، میزان عمل پر ہوں گے کبھی، اور ہوں گے کبھی وہ کوثر پر، امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا، امت کے لیے روز محشر سرکار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہے، محبوب خدا کے جلووں کو ہر وقت نگاہیں ڈھونڈتی ہیں،
بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے بیدار کا عالم کیا ہوگا، بے دیکھے ہی جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم۔ سنو سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے، ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، ایمان سے کہہ دو آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم۔ کفاروں کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے، کفاروں کے حق میں بھی جب وہ رحمت کی دعائیں کرتے تھے، سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا، سوچو کہ محبت والوں پر اب پیار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم۔ جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، جب نام عمر سن کے اکرم شاہان جہاں تھراتے تھے، یہ سوچ کے دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ سوچ کے دونوں عالم کے سردار کا عالم کیا ہوگا، سرکار دو عالم۔ الحمد